دیکھیں، عورت کے لیے لباس میں 3 شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، لباس نے پورے جسم کو، بلکہ 4 شرطیں۔ نمبر 1، لباس نے پورے جسم کو ڈھانپا ہوا ہو۔ نمبر 2، لباس اتنا چست نہ ہو کہ جسم کے اعضاء کا ابھار بالکل واضح نظر آتا ہو۔ السلام علیکم میرے بھائیوں، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ میرے بھائیوں، آج میں آپ کے لیے مفتی طارق مسعود صاحب کا ایک بیان لے کر آیا ہوں۔ میرے بھائیوں، بیان پر جانے سے پہلے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں کہ ہر آنے والا نیا بیان آپ تک پہنچ سکے۔ آئیے چلتے ہیں بیان کی طرف۔ عورت کون سے کپڑے نہیں پہن سکتی؟ کیا عورت قمیص کالر بنا سکتی ہے اور سفید رنگ کا لباس پہن سکتی ہے؟ کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ اس سے مردوں کی مشابہت ہوتی ہے۔ بنت عبداللہ، بمبئی سے۔ دیکھیں، عورت کے لیے لباس میں 3 شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، لباس نے پورے جسم کو، بلکہ 4 شرطیں۔ نمبر 1، لباس نے پورے جسم کو ڈھانپا ہوا ہو۔ نمبر 2، لباس اتنا چست نہ ہو کہ جسم کے اعضاء کا ابھار بالکل واضح نظر آتا ہو۔ نمبر 3، لباس اتنا باریک نہ ہو کہ اس سے اسکن یعنی کھال نظر آتی ہو۔ نمبر 4، ایسا لباس نہ ہو جس میں مردوں کی مشابہت ہو۔ اب یہ جو کہا ہے کہ سفید کلر یا کالر پہننا، تو کالر یا سفید کلر کی بات نہیں ہے۔ بعض سفید کلر ہوتے ہیں لیکن وہ عورتیں ہی پہنتی ہیں، وہ مرد نہیں، وہ والے یعنی وہ ایسا ڈیزائن ہوتا ہے اس سفید کلر کا کہ وہ اس میں مردوں کی مشابہت نہیں ہوتی۔ اب کوئی خاتون سفید کلر کی، اگر ایک مثال دے رہا ہوں، ساڑی پہن لیں تو مردوں سے مشابہت تھوڑی ہے، کیونکہ مرد سفید کلر پہنتے ہیں مگر ساڑیاں تو نہیں پہنتے نا۔ ویسے تو آج کل یہ جب سے ہومو سیکسولیٹی رائج ہو رہی ہے، کچھ بغیرت قسم کے مرد ہیں جو ساڑیاں پہن کے اور چوڑیاں پہن کے بھی گھوم رہے ہیں، تو بغیرتوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں۔ تو نارملی سفید کپڑا عورتیں بھی پہنتی ہیں، عبایا ہوتی ہیں بعض سفید کلر کی، تو اس میں کوئی مردوں سے مشابہت نہیں ہے۔ اب مردوں سے مشابہت کس لباس میں ہے، وہ ہر قوم کا کلچر الگ ہے، تو یہ خود فیصلہ کریں۔ اس کا آسان طریقہ یہ، کوئی بھی ایسا ڈریس پہنے جو دیکھنے میں فوراً لگ رہا ہو کہ بھئی یہ تو مرد پہنتے ہیں، تو وہ عرف فیصلہ کرے گا۔ اب ہر جگہ کا عرف الگ ہے، تو میں کوئی ایک جنرلی فتویٰ نہیں دے سکتا کہ یہ والا ڈریس پہنے یہ نہ پہنے۔ تو وہاں کا عرف دیکھ لیں کیا عرف چل رہا ہے، تو اسی حساب سے فیصلہ کریں۔ بھئی بمبئی میں کیا چل رہا ہے مارکیٹ میں، یہ چونکہ بنت عبداللہ نے بمبئی سے پوچھا ہے، تو بمبئی کی مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے، بھئی آپ وہاں بمبئی کی مارکیٹ میں دیکھ لیں کہ کون سے کپڑے ایسے ہیں جن کو پہننے سے مردوں کی مشابہت ہوتی ہے، کون سے کہ نہیں ہوتی۔ غیر مسلم عورت سے مساج کرانا، 2 مرتبہ آپریشن ہو چکا ہے اور مسلز اور کمر میں مسلسل تکلیف ہے، کیا اس مجبوری میں کسی غیر مسلم عورت سے جسم کا مساج کروا سکتے ہیں جبکہ صدر کے اعضاء ڈھکے رہیں اور عورت نے دستانے پہنے ہو؟ ایک بہن ناروے سے۔ دیکھیں، مسلمان عورت کا غیر مسلم عورت سے بھی پردہ ہے، لیکن چہرے کا پردہ، ہاتھوں کا پردہ نہیں ہے، باقی باڈی کا پردہ ہے۔ تو اس لیے بہتر تو یہی ہے کہ آپ کسی مسلم سے کروائیں، یہ کام تلاش کر لیں کسی مسلم ڈاکٹر کو، اور اگر ممکن نہیں ہے اور یہ علاج بھی آپ کے لیے ضروری ہے تو پھر مجبوری میں غیر مسلم سے کروایا جا سکتا ہے۔ زندہ والدین کے لیے دعائے مغفرت کرنا، اگر والدین زندہ ہوں تو ان کے لیے استغفار اور مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں۔ عبد الرحمن کراچی سے۔ کیوں نہیں کر سکتے بھائی، والدین زندہ ہوں تو بھی ساتھ ساتھ ان کی سیدھے راستے پہ چلنے کی بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے والدین کو شریعت کے راستے پہ چلائے اور ان کی خطاؤں کو معاف کرے۔ اس کا بہت ثواب ہے۔ والدین کے لیے دعا سے جتنا اولاد کو فائدہ ہوتا ہے، اتنا کسی کے لیے دعا سے اولاد کو فائدہ نہیں ہوتا۔ دیکھ لیں میرے بھائیوں، ہماری عورتوں کو چاہیے کہ وہ اتنے بریک کپڑے نہ پہنیں جس سے جسم نظر آ رہا ہو، اور نہ ہی اتنے چپکے ہوئے ہوں کہ جسم کے اجزاء صاف نظر آ رہے ہوں۔ اور اگر کوئی عورت ملک سے باہر ہے اور اسے مساج کی ضرورت ہے، مطلب کہ اسے کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے اس کو مساج کروانی پڑتی ہے، تو اگر اس کو کوئی مسلم عورت مل جائے تو اچھی بات ہے، اس سے مساج کروا لے، اور اگر نہ ملے تو پھر کروا سکتی ہے غیر مسلم سے بھی۔ اور اگر والدین زندہ ہوں تو ان کے لیے دعا کریں، جتنی زیادہ ہو اتنی دعا کریں، اور اس میں سب سے زیادہ فائدہ اولاد کا ہی ہوتا ہے۔ جب اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے تو فائدہ اولاد کا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے میرے بھائیوں، اگر بیان پسند آیا ہو تو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کیجئے گا۔
پھر ملیں گے کسی اور نئے بیان کے ساتھ، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔